بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے اپنے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہے۔ ویورز، آج کے اس ویلاگ میں ہم 3 ٹاپکس پہ تذکرہ کریں گے۔ ایک، عمران خان صاحب کو ایک نہیں 2 تھریٹس ہیں۔ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا مریم نواز صاحبہ کا گزشتہ دن کا انٹرویو، اور ہمارا تیسرا ٹاپک جو پہلے 2 کے ساتھ لنک کرے گا وہ ہوگا پی ٹی آئی اور نواز لیگ، عمران خان یا مریم نواز کا موازنہ، کمپیریزن۔ ویورز، اپنے پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ کافی عرصے سے ہم اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام تجزیہ کار اور رپورٹرز عمران خان صاحب کے حوالے سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو لائف تھریٹ ہے، ان کو لائف تھریٹ ہے اور ان کو لائف تھریٹ ہے۔ بیسیکلی عمران خان صاحب کو صرف لائف تھریٹ نہیں ہے، ان کو 2 طرح کے تھریٹ ہیں۔ جب وہ پیشی پہ جاتے ہیں تو ان کو تھریٹ ہے لائف، لیکن اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو تھریٹ ہے ڈس رسپیکٹ۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر عمران خان صاحب پیشی پہ جاتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ باہر پبلک میں نکلتے ہیں، اور ان کے وکلاء اور ان کے ڈائی ہرٹ ورکرز جو ہیں وہ ریفرنس کے طور کے اوپر وزیر آباد کا واقعہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور وہ F8 کچہری میں جو لاسٹ ان کی ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے اوپر بھی جو سیکیورٹی لیپسز نظر آئے تھے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو خدا نخواستہ مارا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کی پیشیوں کو ویڈیو لنک کے ذریعے پاسبل بنایا جائے۔ جو دوسرا تھریٹ ہے وہ ہے گرفتاری کے دوران یا گرفتاری کے بعد عزت کا تھریٹ، اور جو سب سے بڑا تھریٹ ہے عمران خان جس کو سمجھتے ہیں اور ان کے جو ورکر ہیں وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا یا عمران خان صاحب نے گرفتاری دی تو ان کی بالکل اسی انداز میں بے عزتی کی جائے گی جس انداز میں انہوں نے اعظم سواتی کی بے عزتی کی، شہباز گل کی بے عزتی کی، اور بول نیوز کے اینکر فاروق کی بے عزتی کی، اور بے شمار ایسے لوگوں کی بے عزتی کی جس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور وہ بے عزتی اور وہ انسلٹ اس نیچ کی ہے کہ ہم اس وی لاگ میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وی لاگ ہمارے بچوں نے بھی دیکھنی ہے اور آپ کے بچوں نے بھی اس وی لاگ کو سننا اور دیکھنا ہے۔ وہ ایک انتہائی غلیظ قسم کا عمل تھا جس سے عمران خان صاحب کی عزت کو تھریٹ ہے اور ان کو ڈسگریس ہونے کا خطرہ ہے، جس کے باعث وہ گرفتاری کو اوائڈ کر رہے ہیں اور ان کے ورکر بھی ان کو منع کر رہے ہیں، جس باعث ان کو مریم نواز محترمہ سے یہ تانے سننے پڑ رہے ہیں کہ جی آپ واش روم میں چھپ گئے، آپ پلنگ کے نیچے چھپ گئے اور آپ نے اپنے ورکروں کو ڈھال بنایا۔ پی ٹی آئی اور ان کے ورکر اور عمران خان یہ ساری باتیں تو برداشت کر لیں گے، لیکن شاید وہ چیز برداشت کرنا مشکل ہے جو کہ پہلے 3 صاحبان اعظم سواتی، شہباز گل اور فاروق کے ساتھ ہوا اور ان کے بے شمار ورکر کے ساتھ ہوا۔ تو لہٰذا یہ دونوں تھریٹ مختلف ہے۔ ون از لائف تھریٹ اینڈ دی سیکنڈ ون از رسپیکٹ اور ڈسگریس تھریٹ۔ ویورز، ہمارا دوسرا موضوع ہے مریم نواز کا گزشتہ دن کا انٹرویو جو انہوں نے منصور علی خان کو دیا۔ وہ انٹرویو، اس کا خلاصہ یہ کہ اٹ واز ٹوٹلی اے ڈیسپریٹڈ انٹرویو۔ وہ مکمل ڈسپریٹ تھی اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے، اور نہ اینکر کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور نہ اس محترمہ کو مریم نواز صاحبہ کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے رہی ہیں، کیوں جواب دے رہی ہیں، اور وہ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا کس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اٹ واز جسٹ این انٹرویو فار انٹرویو، نتھنگ ایلس۔ کیونکہ اس انٹرویو میں انہوں نے جوڈیشری کو بھی لتاڑا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑا، انہوں نے عوام کو بھی لتاڑا، انہوں نے پارٹیوں کی بھی لتاڑا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی لتاڑا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو بھی لتاڑا کہ جی میں ان کے بھی کسی فیل یا کسی کال کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ وہ انٹرویو تھا جو سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ کیوں ہوا۔ اینی وے، انہوں نے انٹرویو کیا اور ہم نے آپ کے ساتھ اس کا خلاصہ شیئر کیا۔ اگر آپ اب بھی اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً اس کو سن سکتے ہیں۔
ہمارا تیسرا موضوع ہے کمپیریزن بٹوین پی ٹی آئی اینڈ نواز لیگ یا عمران خان ورسز مریم نواز، کیونکہ اس وقت نواز لیگ کا مطلب ہے مریم نواز۔ ہلکا سا خلاصہ ہم اس کا لیتے ہیں، وہ ایسے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ تھے انٹرنیشنل پلیئر، انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی، اپنا اس عروج کو انہوں نے انجوائے کیا، انہوں نے پارٹی بنائی، 25-26 سال انہوں نے اسٹرگل کی، پارٹی کو ایک جگہ سے ٹانگا پارٹی سے شروع کیا اور کراچی سے لے کے کشمیر اور کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک انہوں نے اپنی پارٹی کی جڑیں بوئی، اور اس وقت پورے ملک کے ہر کونے میں ان کے پارٹی کے ورکر اور ممبر موجود ہیں، اور اگر ہم یہ کہنے میں یقیناً حق بجانے میں کہ ملک کی شاید اس وقت واحد پارٹی ہے جو پورے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس وقت بھی آنے والے الیکشن میں ان کی پارٹی کی جیت، بلکہ بھاری اکثریت سے جیت یقینی ہے، اور ان کی پارٹی دن بدن آگے ہوتی جا رہی ہے، اور جن کو برگر پارٹی ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا وہ تاثر بھی انہوں نے پچھلے 4-5-6 دنوں میں ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف۔ مریم نواز صاحب کے والد جو تھے وہ پیور پولیٹیشین ہیں، انہوں نے پارٹی بنائی اور مریم نواز کے ہاتھ میں چلائی اور ایک اچھی پارٹی حوالے کر دی، لیکن اتنی تگ و دو کرنے کے باوجود نواز شریف اپنی پارٹی کو پنجاب سے نہ نکال سکے، سوائے چند ایک سیٹوں کے جو انہوں نے کے پی یا سراؤنڈنگ میں ایک آدھ سیٹ لی، اس کے باوجود انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور مریم نواز نے لگی لگائی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کو پنجاب تک محدود کر دیا، اور اب پنجاب کے چند شہروں تک محدود ہو گئے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے الیکشن میں وہ کہاں سے الیکشن لڑیں۔ دوسرا، انہوں نے اپنے ساتھ شہباز شریف کو بھی ملایا، حمزہ شہباز کو بھی ملایا، اور پرانے جو سلور جوبلیاں سیاست کی منا چکے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور تو 13-14 پارٹیاں بھی ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود یہ لوگ کولیپس کر گئے اور ان کو کامیابی نہیں ملی۔ جس خزانے کو پی ٹی آئی $16 ارب پہ چھوڑ چکی تھی، یہ لوگ اس کو $3 ارب اور $2 ارب کی سطح پہ لے آئے، اور اس وقت ان کا جھگڑا جوڈیشری کے ساتھ بھی ہے، ان کا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، غرض ہر اس بندے کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے جو ان کو الیکشن کی بات کرتا ہے یا ان کو صحیح چیز بتاتا ہے۔ عمران خان پولیٹیکل سیٹ اپ میں رہتے ہوئے الیکشن مانگ رہا ہے، الیکشن کا تقاضا کر رہا ہے، اور مریم نواز اور اس کی ہواری پارٹیاں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا پلڑا ہلکا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنا تجزیہ شیئر کریں۔ کیا کریں؟ اپنا تجزیہ شیئر کریں۔ ڈیسیژن لینا آپ کا کام ہے، سامعین کا کام ہے، ناظرین کا کام ہے، ویورز کا کام ہے۔ ڈیسیژن آپ نے لینا ہے کہ اس وقت کمپیریزن، اس بریف کمپیریزن کے بعد کس کا پلڑا بھاری ہے، کون ملک کے لیے بہتر ہے، کون ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کون ملک کا اچھا چاہتا ہے، کون برا چاہتا ہے، عوام کس کے پیچھے ہے اور عوام کس کے پیچھے نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے۔ آنے والے الیکشن میں آپ نے اپنی رائے دینی ہے اور آپ نے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی ویڈیو ان ٹائم آئے اور آپ اس کو دیکھ کے، سن کے اپنی قیمتی آرا سے بھی مستفید کروائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔